نور تو پیدا ہوتا ہے اور یہ ہونا ہی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ رکھا ہے۔ جس رب نے جس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کی ذات میں بہت بڑا فرق ہو اور پھر دونوں کی محبت کا اپنا ایک سلسلہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت کے لیے تخلیق کیا، اپنی دوستی کے لیے تخلیق کیا، اور دوست کا دوست کے ساتھ عنصر نہ ملتا ہو تو دوستی پھر رہتی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے دوستی ٹوٹی ہوئی ہے تو صرف ایک ذرا سا خاک کا عنصر کیا ملایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بار بار نفس ہم پہ حاوی آ جاتا ہے۔ مٹی عالم ناسوت کی ہے نا، مٹی عالم ناسوت کی ہے، پھر اس میں تھوڑا سا مزاج جو ہے وہ نفس کا بھی ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم بار بار اللہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی سنتے نہیں ہیں، اللہ کو ٹھیک سے مانتے نہیں ہیں، اور اللہ کو ٹھیک سے ماننے، جاننے، پہچاننے اور اللہ سے جڑنے کے معاملات جو بتائے جاتے ہیں وہ ان کو پھر ہم ٹھیک سے فالو نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے اہل دین ایسے ہیں، دیندار لوگ ایسے ہیں، مولانا علامہ قسم کے لوگ بھی ایسے ہیں، بڑے ہی صاحب علم لوگ ایسے ہیں جو بندے کی اور رب کی اس دوستی میں نورانیت کے رشتے کو ٹھیک سے یا تو جانتے نہیں ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل مانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ صرف علم کو نور کہتے ہیں۔ علم اللہ کی صفت میں سے ہے نا، اگر علم نور ہے تو باقی صفات بھی نور ہیں، اور وہ صفات بھی جب علم کے علاوہ باقی صفات بھی جب بندے میں آ جاتی ہیں تو بندہ نورانی صفات سے آراستہ ہو تو جاتا ہے نا۔ علم آ جائے پھر اس میں عمل آ جائے تو بس یہی ہے اصل میں بندے کا، کہ بندہ اپنا علم حاصل کرے اور اس پہ عمل کرے، قرآن پاک پڑھے اور اس پہ عمل کرے۔ بالکل صحیح بات ہے، قرآن پاک پڑھے اور اس پہ عمل کرے، لیکن قرآن پاک پہ عمل کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے جب تک آپ کے اوپر اس خاک کا اور اس نفس کا غلبہ رہتا ہے، قرآن پہ عمل کرنا مشکل رہتا ہے۔ لہذا یہ لازمی ہے کہ ہمارے اندر نور پیدا ہو، اور نور تو پیدا ہوتا ہے اور یہ ہونا ہے۔ اس کے بغیر ہم رب کے عشق میں مست ہو نہیں سکتے۔ رب کے عشق میں مست ہونے کے لیے یہ بہت زیادہ لازمی بات ہے کہ ہم اس کے نور میں، ہم اس کے جلووں میں، ہم اس کے دیدار میں جائیں، اور جب جائیں گے تو اس کا جو عکس ہم پہ پڑے گا وہ ہماری نفسانی خواہشات کو روک دے گا، ہماری دنیاوی معاملات کو جو ہے وہ درہم برہم کر دے گا، اور اندر سے نورانی معاملات کا وہ ایک نیا سلسلہ شروع کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے لازمی ہے، نور تو پیدا ہوگا لیکن لازمی تو یہ ہے کہ جس زبان سے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، جو زبان آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے استعمال کرنی ہے اور کر رہے ہو۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور اپنے گناہوں اور اپنے معاملات کے حوالے سے معذرت اور معافی اس زبان سے مانگو جس زبان سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو۔ جس زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا اس زبان سے آپ اللہ سے معافی مانگو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، مالک پاک ہم نے تو اسی زبان سے مانگنی ہے اور اس زبان سے ہم سے
کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، اور بھی معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس زبان سے ہی ہم نے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے جو گناہ کمایا اپنی اس زبان سے کمایا، لیکن اپنے بھائی کی زبان سے تو نہیں کمایا، اپنے کسی دوست کی زبان سے آپ نے گناہ نہیں کمایا، تو آپ کے حوالے سے وہ زبان پاک ہے، کیونکہ اس زبان سے آپ نے کوئی گناہ نہیں کمایا۔ تو لہذا اپنی معافی کے لیے آپ اپنے دوست سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کیا کرے، آپ اپنے بھائی سے کہیں وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ اپنے رشتہ دار سے کہیں، آپ اپنے استاد سے کہیں، آپ اپنے کسی اور احباب سے کہیں۔ دوسرا، جب آپ کے لیے دعا کرے گا وہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ آپ کی نسبت سے وہ زبان پاک ہوتی ہے۔ جو آپ کی نسبت سے زبان پاک ہے، اس زبان کا تو اس زبان کی طرف سے مانگی گئی ہر دعا لازمی قبول ہوگی۔ اور ہماری دعائیں بھی قبول کیوں نہیں ہوتی کہ ہماری زبانیں پاک نہیں ہیں؟ اب جب ہماری زبانیں ٹھیک سے پاک ہی نہیں ہیں، ہم اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلے تو ہم اپنی زبانوں سے وہ گندگی دھوئیں نا، جس گندگی کے دھونے کے بعد پھر اللہ اللہ کے اسم کا اور اللہ اللہ کے ذکر کا نور ہماری زبانوں سے ہمارے دل میں اترے گا۔ ہماری زبانوں میں اس کا نور پیدا ہی نہیں ہو رہا، صرف الفاظ جو ہے وہ صرف اڑ رہے ہیں، وہ الفاظ ادا ہوتے جا رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ الفاظ کے ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کافر بھی الفاظ ادا کرتے ہیں، منافق بھی، بظاہر تو مومن بنے پھرتے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اندر سے منافق ہے۔ تو منافق بھی ذکر کر رہا ہے، اس کو تو نور نہیں ملنا نا۔ تو اس لیے آپ اپنی زبان کی منافقت سے باہر آؤ، اپنی زبان سے آپ اپنی گندگی، اپنی زبان سے کوئی فضول باتیں، اپنی زبان سے لغو باتیں، اپنی زبان سے بری باتیں، گندی باتیں، اپنی زبان سے گالم گلوچ، ان ساری چیزوں کو اپنی زبان سے نکالو۔ غصے والے الفاظ، نفرت والے الفاظ، اپنی زبانوں سے وہ جو آگ نکل رہی ہے، اس آگ کو تو روکو۔ یہ آگ اگلنا چھوڑو گے تو نور پیدا ہوگا۔ جب تک آپ کی زبانوں میں آگ دہک رہی ہے، نور کیسے پیدا ہوگا؟ نور تو پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمیں اتنا وقت ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں نور پیدا نہیں ہو رہا، ہمارے قلب تک نور نہیں جا رہا، ہمارا قلب بیدار نہیں ہو رہا، ہمارا قلب جاری نہیں ہو رہا، ہمارے قلب سے ذکر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ ہمیں باقی لطائف بھی ہمارے بیدار کب ہوں گے؟ ہم نے عالم ملکوت تک کی ابھی سیر نہیں پئی، ہم تو ابھی عالم ناسوت میں ہی گم ہیں۔ تو ان تمام معاملات کا اصل ابتدا جو ہے وہ آپ کی زبان سے ہونی ہے، اور آپ کی زبان سے یہ جو آگ اگلتے ہو نا، یہ آگ اگلنا بند کر دو۔ اپنی زبان سے آگ اگلنا بند کر دو، نوری کلمات کہنا شروع کر دو، لطیف کلمات کہنا شروع کر دو، کریمی والے، مہربانی والے، محبت والے کلمات ادا کرنا شروع کریں۔ اپنی گفتگو میں شائستگی رکھیں، نرم الفاظ رکھیں، نرم گفتگو رکھیں، نرم لہجہ رکھیں، نرم رویہ رکھیں، اپنی زبان میں نرمیاں لائیں، سختیاں ہٹائیں، اپنی زبان میں شائستگی لائیں، اپنی زبانوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ جب زبانیں آگ سے پاک ہوں گی، جب زبانوں سے آگ بجھ چکی ہوگی، تب زبانوں میں نور آنا شروع ہوگا، تب اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ہر ذکر، ہر ذکر، وہ چاہے نماز کی صورت میں ہے، چاہے تلاوت کی صورت میں ہے، چاہے اللہ 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 اس اسم کے ذکر کی صورت میں ہے، ہوگا تب جب آپ کی زبان سے یہ آگ بند ہوگی، یہ آگ بجھے گی،
لہذا یہ آگ اگلنا چھوڑو. جب یہ آگ اگلنا چھوڑو گے تو نور پیدا ہوگا، اور نور پیدا تو ہوگا، وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ آگ اگلنا چھوڑ دو.